کہ میں نے اور سابق وفاقی پارلیمانی سیکرٹری پیر سید ثقلین شاہ صاحب جو کہ یہاں موجود ہیں پریس کلب کوٹ سلطان میں، تو ہم ان سے میاں نواز شریف جو کہ 21 اپریل کو تشریف لا رہے ہیں، 21 اکتوبر کو جو کہ تشریف لا رہے ہیں، ہم پوچھتے ہیں کہ 21 اکتوبر کے لیے مسلم لیگ نون لیہ وہ کیا اقدامات کر رہی ہے؟ جناب پیر ثقلین صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں پریس کلب کوٹ سلطان میں یہاں پر آج حاضری ہوئی ہے، نہایت خوشی ہوئی ہے۔ تمام جو دوست ہیں ہمارے پریس میڈیا کے یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں، تو ان کو دیکھ کر ان سے ملاقات کر کے اور پھر عوامی مسائل پر ان کی جو نشاندہی ہے ہمیشہ رہی ہے، ان پہ ماشاءاللہ انہوں نے اپنی بات کی ہے، تو اس میں انشاءاللہ کافی ساری چیزوں کے بارے میں انفارمیشن ملی ہے۔ جیسا کہ سوال کیا گیا ہے 21 تاریخ کو انشاءاللہ میاں صاحب پاکستان آ رہے ہیں، تو ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ جو اس وقت ہمارے ملک کے موجودہ حالات ہیں، اس حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے میاں صاحب کا پاکستان میں آنا بہت ضروری ہے، اور کوئی مدبر کا سیاسی شخصیت جو ہے فہم و فراست کے ساتھ ملک چلانے والی، یہاں پر ان کے ہاتھ میں سے جو ہے وہ یہاں پر مطلب ہے لیڈر ہوں اور سلسلہ چلے تو بہت زیادہ بہتر ہے۔ تجربات بہت زیادہ ہو چکے ہیں اور ان تجربوں سے ہم استفادہ حاصل کرنے کی بجائے نقصان میں چلے گئے ہیں۔ میاں صاحب کیونکہ ماشاءاللہ 3 دفعہ وزیر اعظم رہے ہیں اور ہر دفعہ عوامی مینڈیٹ کے ساتھ حکومت میں آئے ہیں، لیکن کبھی بھی پورے 5 سال کا ٹینیور ان کو موقع نہیں دیا گیا۔ مسلم لیگ نون کو جب بھی موقع ملا ہے، مسلم لیگ نون نے ہمیشہ ڈیلیور کیا ہے، مطلب ملک کو ایٹمی قوت اور ایٹمی پاور بھی مسلم لیگ نے بنایا ہے۔ اس کے بعد موٹر ویز کا جال ہے، اور خاص طور پر ہمارے ملک کا جو مسئلہ تھا بجلی کے بحران کو حل کرنے میں مسلم لیگ نون نے اہم کردار ادا کیا۔ اب معاشی بحران بھی جو ہے وہ بھی مسلم لیگ نون کے دور میں بہتر طریقے سے حل ہو گیا تھا، اب پھر وہی معاشی بحران نے دوبارہ جنم لیا ہے، تو پوری قوم کی توجہ میاں صاحب کے اوپر مرکوز ہے۔ اس سے بیشتر پوری قوم کو یکجہتی کے ساتھ میاں صاحب کو موقع دینا ہوگا۔ انشاءاللہ میاں صاحب کو موقع اگر قوم نے دیا تو ہمیں مسلم لیگ نون پوری قوت سے، پوری جدوجہد کے ساتھ، ایفرٹ کے ساتھ خدمت کے عمل میں انشاءاللہ سامنے آئے گی، اور ملک کے جو موجودہ مسائل ہیں، بحران ہیں، جن کو انشاءاللہ حل کرے گی۔ تو اس سلسلے میں میاں صاحب 21 کو آ رہے ہیں، ان کے فقید المثال استقبال کی تیاریاں پورے پاکستان سے زور و شور سے ہو رہی ہیں۔ ڈسٹرکٹ لیہ میں ہمارے ہر صوبائی حلقہ کی سطح پر اور ہر جو شہر ہے وہاں پر اور گاؤں ہیں، یونین کونسلز ہیں، ان پر تیاریاں جاری ہیں۔ جو ہماری قیادت کی طرف سے ورکرز کے لیے ٹارگٹ دیا گیا تھا، اس ٹارگٹ سے ہٹ کر انشاءاللہ، بلکہ اس ٹارگٹ سے بڑھ کر اپنی طرف سے ہمارے سارے دوست بھرپور کوشش کے ساتھ میاں صاحب کے لیے لاہور جا رہے ہیں، ان کے استقبال کے لیے۔ دراصل یہ کسی شخصیت یا کسی سیاسی لیڈر کے حوالے سے یہ وزٹ یا پروگرام نہیں ہے، ہم یہی سمجھ رہے ہیں کہ پوری قوم کی نظریں میاں صاحب کے اوپر ہیں کہ انشاءاللہ آ کر جس طرح 2013 سے 18 تک میاں صاحب نے ڈیلیور کیا ملک کو بطور وزیر اعظم، تو ہم یہی چاہ رہے ہیں کہ انشاءاللہ اسی جذبے کا اور اسی پیشن کے ساتھ میاں صاحب کو پہلے عوام منتخب کرے، منتخب کرنے کے بعد پھر پاکستان کے ملک مسائل جو ہے وہ میاں صاحب حل کرے۔ تو انشاءاللہ بھرپور تیاری ہے، لیہ سے بھرپور قافلہ میاں صاحب کے لیے لاہور جائے گا ان کے استقبال کے لیے۔ اور دوسرا، ہم آج یہاں پر اظہار یکجہتی کے لیے بھی میڈیا کے توسط سے، دوستوں کے توسط سے یہاں پر میں نے اپنا وزٹ رکھا ہے، جو پچھلے دنوں ہماری شہر کی ایک مارکیٹ ہے، اس میں ہمارے تاجر بھائی ہیں، ان کی کپڑوں کی دکان تھی کلاتھ مارکیٹ میں، تو وہ جو ہے آتش زدگی سے مسئلہ، ان کا مسئلہ بن گیا تھا، آتش زدگی ہوئی تھی۔ اظہار یکجہتی کے لیے ہم سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس جانا ضروری ہے، ہمارے شہردار ہیں، ہماری سوسائٹی کا حصہ ہیں، تو انشاءاللہ ہم اظہار یکجہتی کے لیے ان کے پاس بھی ہمیں جانا ہے اور وہاں پر اظہار یکجہتی بھی کرنی ہے، اور اپنی طرف سے اخلاقی سپورٹ، اور انشاءاللہ گورنمنٹ لیول پہ بھی ان کے لیے فائنینشلی سپورٹ کی ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے۔ اور دوسری میری تمنا یہی ہے کہ کوٹ سلطان کے صحافی برادری ہمارے ماشاءاللہ سارے ہی نامی گرامی ہیں، ان میں عبداللہ ندامی صاحب جو دنیا سے انتقال کر گئے ہیں، عابد فاروقی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، باقی دوست بہت سینئر لوگ، تو پریس کلب اور پریس کے دوستوں کو سب کو میرے خیال میں ایک ذاتی رائے کے طور پر اکٹھے ہونا چاہیے۔ اس سے یہ میسیج جاتا ہے کہ ہمارے سوسائٹی بھی پھر اکٹھی ہوتی ہے اور اس میں مسائل بھی جو ہے وہ ختم ہوتے ہیں۔
تو میرے خیال میں تو ہماری نظر میں تو یہ سب دوست برابر ہیں، سب کا ایک اپنا کردار ہے، سب کی ایک اپنی شخصیت ہے. تو میری انشاءاللہ یہ بھی نیک خواہشات ہیں کہ پریس کلب اور پریس کے ساتھیوں کے لیے انشاءاللہ ہماری خدمات بھی حاضر ہیں. ہم جو کچھ ہو سکے گا تعاون انشاءاللہ اس لحاظ سے بھی، اور اس لحاظ سے پریس کے دوست جو ہیں اللہ تعالیٰ خیر فرمائے، آنے والے وقت میں ایک اچھا میسج جائے اور یہ دوست مل جل کر اکٹھے پاکستان کے میڈیا میں کردار ادا کریں. بہت شکریہ.